السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبداللہ بوعی جان حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع محبت نبوی کی علامات اور حرمت مکہ۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حافظہ اللہ تعالی، بتاریخ 4 صفر 1438، 4 نومبر 2016۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں، نیز نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ النساء آیت 1۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کا مستحق ہے۔ الاحزاب آیت 70-71۔ حمد و صلاح کے بعد لوگوں، میں آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی دنیا میں سعادت مندی اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ سورہ انفال آیت 29۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں اور سب مخلوقات سے چنیدہ، برگزیدہ اور فضیلت والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت اور خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر اس امت کی جانب مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اختیار اعلیٰ اور معزز ترین خاندان اور شہر سے کیا، آپ کے لیے بہترین زمان و مکان چنا، آپ کا تزکیہ کامل، احسن اور افضل ترین صفات و اخلاقیات سے فرمایا، آپ کو اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت دی، آپ کی شرح صدر فرمائی، آپ کا بول بالا فرمایا، آپ کی لغزشیں بھی معاف فرما دیں، بلکہ ہر چیز میں آپ کو خاص مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ کی عقل و دانش کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، وما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے اور نہ ہی بھٹکا ہے۔ سورۃ النجم آیت 2۔ آپ کے اخلاص کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، وانک لعلی خلق عظیم، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سورہ قلم آیت 4۔ آپ کے حلم و بردباری کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے نہایت رحم دل اور مہربان ہے۔ سورۃ توبہ آیت 128۔ آپ کے علم کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، علمہ شدید القویٰ، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ سورہ نجم آیت 5۔ آپ کی صداقت کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ سورہ نجم آیت 3۔ آپ کے سینے کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی۔ سورہ شرح آیت 1۔ آپ کے دل کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ اس نے دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ سورہ نجم آیت 11۔ آپ کی شان کو خاص قرار دیتے ہوئے فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی شان بلند کر دی۔ سورہ شرح آیت 4۔ آپ کو چنیدہ بنا کر آپ کو راضی بھی کیا اور فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عنایت کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ ضحیٰ آیت 5۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور اپنی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نتھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ کی بندگی اور قرب الہی کا وہی طریقہ روا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کروایا۔ لہٰذا جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ آپ ہی لوگوں کے لیے ہدایت اور نجات کا باعث ہیں، آپ ہی شفاعت کبریٰ کے حقدار ہیں۔ جس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ، دوست اور اولاد سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ سلیم فطرت اور مثبت ذہنوں میں ان صفات اور اخلاق کی مالک شخصیت کی محبت رچ بس جاتی ہے۔
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا بہت وافر اور بڑا حصہ ملا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تاکیدی فرض، واجب، رکن، ایمان کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آل عمران آیت 31۔ آپ کہہ دیں اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبہ قبیلے والے اور اموال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ سورہ توبہ آیت 24۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہونے کے لیے یہ آیت ترغیب اور محبت کی اہمیت نیز وضاحت اور دلیل بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فرضیت، عدم محبت کی صورت میں خطرات اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کرنے کے لیے بہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو یہاں ڈانٹ پلائی ہے جس کے ہاں مال، اہلیہ اور اولاد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، اور انہیں یہ کہتے ہوئے دھمکی دی کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ آیت مکمل کرتے ہوئے انہیں فاسق قرار دیا اور انہیں بتلا دیا کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں۔ اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے میری ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسے ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے ہاں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے عرض کیا، بے شک ابھی سے آپ اللہ کی قسم میرے ہاں میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد، بچوں اور تمام اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ بخاری۔ یہ واضح برہان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیادی اور شرعی طور پر واجب ہے، چنانچہ دوسری طرف آپ سے بغض خاتمہ ایمان اور خرابی عقیدہ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کامل ایمان کی اور ناقص محبت ایمان میں نقص کی علامت ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی عبادت ہے جو قرب الہی کا باعث ہے، اور یہ شریعت کے دائرے میں بند ہے۔ اس کے ایسے مظاہر اور علامات ہیں جن سے محبت کی حقیقت اور سچائی آشکار ہوتی ہے۔ من ادعا محبت اللہ ولم یسری علی سنت سید الامم فذاک کذاب اخو ملاہی کذب دعواہ کتاب اللہ۔ جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو لیکن وہ تمام امتوں کے سربراہ کی سنت پر نہ چلے تو وہ انتہائی جھوٹا ترین اور حیوث پرستی کا دلدادہ شخص ہے۔ اس کے دعوے کو اللہ کے قرآن نے مسترد کر دیا ہے۔ اور آپ سے محبت کی اہم ترین علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت پر چلے اور آپ کا طریقہ اپنائے، کیونکہ فرما برداری اور اطاعت محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آل عمران آیت 31۔ آپ سے محبت کی علامت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے اور آپ کی سنت کا پرچار کیا جائے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ سورۃ الفتح آیت 8-9۔ قرآنی حکم وتعزروہ کی تعمیل آپ کے دفاع اور آپ کی باتوں کی تائید سے ہوگی، اور اسی طرح وتوقروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور تکریم سے ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور احترام کی اعلیٰ ترین عملی مثالیں پیش کی ہیں، کیونکہ آپ کے خالص ترین محبت ان کے سودائے قلب میں بس چکی تھی۔ آپ کی ترجمانی انہوں نے اپنے اقوال افعال سے کی، اور اسی طرح انہوں نے کسی بھی قیمتی چیز کو خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا۔
یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں اپنی ترکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھیر کر کہتے ہیں، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی صورتحال دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی صورتحال دیکھنے کے لیے دیکھتے تو آپ کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مت دیکھیں مبادا کوئی دشمن کا تیر آ کر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سپر ہے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں، یہاں تک کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے اور ان کی ساری کمر تیروں سے چلنی ہو گئی۔ اور زید بن دسمہ رضی اللہ عنہ کو سولی چڑھانے کے لیے بلند کیے جانے کے بعد مشرکین نے کہا، زید تمہیں اللہ کی قسم ہے یہ تو بتلاؤ کہ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تمہاری جگہ ہوں اور ہم ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے گھر میں سکون کرو؟ اس پر انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ جہاں بھی ہوں انہیں وہاں پر ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ اللہ تعالی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے اور آپ کے صحابہ سے راضی ہو۔ ایسی مثالیں اللہ کے بندوں سلف صالحین میں بہت زیادہ ہیں اور ہماری شدید خواہش ہے کہ ایسی مثالیں آج بھی امت میں رونما ہوں، ہر مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ، ہر مسلمان اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جائے، کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا زبان پر تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے دیا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین وہی لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے دیدار اور ملاقات کا شوق دل میں ہو، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یکجا فرما دے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت ذکر کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ایک اپنے اہل خانہ اور پوری دولت کے بدلے مجھے دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی محبت میں غلو نہ کیا جائے، کیونکہ غلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تصادم ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور رسول تمہیں جو کچھ دے دے لے لو، اور جو جس چیز سے روک دے اس چیز سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت 7۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا مقام ایسے بڑھا چڑھا کر بیان مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا، یقیناً میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں، کیونکہ یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کی سیرت، سوانح، اوصاف اور اخلاقیات کے متعلق معرفت حاصل کریں، جس کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے، اس کی محبت دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، نہ آپ اس کا دفاع کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع بھی انہیں جانے اور سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جانوروں اور جمادات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں قائم کر دی۔ چنانچہ آپ کی محبت میں کھجور کا تنا رو پڑا، آپ کو پتھروں نے بھی سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور احترام کے اظہار کے لیے جبل احد بھی حرکت میں آیا، اونٹنیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ کے آگے آتی کہ آپ انہیں ذبح کر دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو وہ دو لخت ہو گیا، بادلوں کو اشارہ کیا تو سب منتشر ہو گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سودائے قلب میں بسا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں ہماری جانوں اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اہم بنا دے اور ہمیں آپ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآن آیات اور حکمت بری نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ حصول رضا الہی کی دعوت دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل و صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلم اقوام۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور دلی محبت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، کیونکہ اپنے تاثرات میں محبوب کی اقتداء محبت کی سچی دلیل ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت شریف فریضہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ نتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے الگ نہ ہونے والا آپ کا حق ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ساتھ گفتار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو کا تقاضا بھی ہے۔ مسلم اقوام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے منسلک ہے۔ اسی طرح اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحی اور شریعت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اعزاز بخشا ہے اور اسے اعلیٰ مقام دیا، نیز مکہ کی قسم بھی اٹھائی اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر یعنی مکہ کی۔ سورۃ البلد آیت 1۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، اسی کو محبت الوحی، مسلمانوں کا قبلہ، مناسک ادا کرنے کی جگہ اور ایسا مقام بنایا جس کے ساتھ دلوں کی دھڑکن وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے محبت فرماتے تھے، بلکہ آپ اس شہر کی محبت دل میں چھپا نہ سکے اور واضح لفظوں میں اس کا اظہار کر دیا، بلکہ اسی پر اکتفا نہیں کیا اور فرمایا، بلکہ قسم اٹھا کر اس کی مزید تاکید بھی فرما دی۔ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے آنسو چلک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کی قسم تم میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہو، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کی شان اور حرمت پہچانیں، اس شہر کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھنے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ بیت اللہ کا پروردگار بیت اللہ کی حفاظت فرمائے گا۔ مسلمانوں کے جذبات اور طبیعت میں ہیجان پیدا ہو جانا چاہیے، سب کے سب یک لخت اٹھ کھڑے ہوں، جیسے کوئی مکہ کی بے حرمتی کرے، مکہ کے احترام کو پامال کرے، اس پر حملہ کرے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو دائمی حرمت والا شہر قرار دیا ہے، بلکہ اس پر حملہ کرنے والے کے جرم کو سنگین ترین جرم قرار دیا اور فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نیز مسجد الحرام سے بھی روکتے ہیں، جسے ہم نے مقامی یا بیرونی تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، اور جو بھی اس میں الحاد اور ظلم کمانے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج آیت 25۔ یہ مکہ مکرمہ کی امتیازی صفت ہے کہ اگر کوئی دل میں برائی کا پختہ ارادہ بھی کرے تو اسے سزا ملے گی، چاہے عملی طور پر نہ بھی کرے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص برائی کا ارادہ کرے تو اس پر لکھ دی جاتی ہے، چاہے کوئی عدن ابین میں بیٹھ کر اس گھر میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب سے دوچار فرمائے گا۔ قرآن کریم کی آیت میں مذکور الحاد میں ہر وہ چیز آتی ہے جو راہ حق سے دور اور ظلم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہاتھی والوں نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل بھیج دیے جو انہیں کنکر کے پتھر مارتے تھے، ابابیلوں نے اسے کھایا ہوا بوسا بنا دیا۔ اور بخاری مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ پر حملے کی کوشش کرے گا، جب وہ بیدا مقام پر ہوں گے تو شروع سے آخر تک سب کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے سال خزاعہ قبیلے نے بنو لیس کے ایک شخص کو دور جاہلیت میں ہونے والے ایک قتل کے قصاص میں قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطابت کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا لیکن مکہ پر اپنے رسول اور مومنوں کو مسلط فرما دیا۔ خبردار، مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی کے لیے بھی مکہ میں قتال جائز نہیں ہے، مجھے بھی دن کے کچھ حصے میں قتال کا جواز دیا گیا تھا۔ خبردار، مکہ مکرمہ اس وقت کے پورا ہونے سے ہی حرمت والا ہے، یہاں کے کسی کانٹے یا درخت کو نہ کاٹا جائے اور نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، وہ شخص اٹھائے جو اعلان کرنے والا ہو۔ متفق علیہ۔ اسی طرح ان لوگوں سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرو اللہ کے بندو، اور ان کی سخت مذمت کے ساتھ انہیں ملامت بھی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر ام القریٰ مکہ مکرمہ پر بزدلانہ حملے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو تمام جاہل، حملہ آوروں، دھوکہ باز، سیاکاروں، شیطان مردود، اجڑ اور بے نسب لوگوں سے محفوظ رکھے جو کہ اسلام کے خلاف دسیسہ کاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ اسی کا مقدر تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مکاری کو اسی کی تباہی کا باعث بنا دے اور اسے تباہ برباد فرما دے، دوسروں کے لیے عبرت بنا دے۔ یا اللہ اس ملک کی خصوصی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو اپنا خصوصی تحفظ عطا فرما، یا اللہ اس ملک کے بارے میں برے ارادے رکھنے والوں کو اپنی جان کھلالے پڑ جائیں، اس کی عیاری اسی کے گلے میں ہڈی بنا دے، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا قوی یا عزیز، یا اللہ سرحدوں پر پہرہ دینے والے
ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں اپنا خصوصی تحفظ عطا فرما، یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، ان کے عزائم مضبوط فرما، اور ظالموں کے خلاف ان کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے حکمران کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، ان کے ذریعے اپنا دین غالب فرما، یا اللہ انہیں ان کے دونوں نائبوں کو ملک و قوم حق میں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما یا رب العالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، اور ہم پر اور نازل ہونے والی بارش کو ہمارے لیے قوت سہارا کا باعث بنا دے، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس مت فرما، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس مت فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ایسی بارش ہو جو برکت والی ہو، بے ضرر، زرخیز، موسلا دار، بڑے بڑے قطروں والی، بھرپور، ساری زمین پر ہونے والی مفید اور نقصانات سے مبرہ بارش عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت کے صدقے جلد از جلد ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ بارش کے ذریعے دھرتی کو لہلہا دے، شہروں اور دیہاتوں سب کے لیے بارش کو مفید بنا دے، یا اللہ شہروں اور دیہاتوں سب کے لیے بارش کو مفید بنا دے، یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ تو ہی گناہ بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما، یا اللہ اپنے بندوں اور جانوروں سب کو بارش عطا فرما، یا اللہ اپنے بندوں اور جانوروں سب کو بارش عطا فرما، یا اللہ اپنے بندوں اور جانوروں سب کو بارش عطا فرما، اپنی رحمت سب کو عطا فرما، اور اپنی رحمت کے صدقے ویران ہوتی دھرتی کو پھر سے زندہ کر دے، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں اپنے جس نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے ان پر درود و سلام پڑھو۔ حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین۔